تاریخ میں ایسے کردار ہمیشہ یاد رکھی جاتے ہیں جو اپنی طاقت اور غرور میں اندھے ہو گئی اور انجام کار رسوائی کی اندھیروں میں ڈوب گئی۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے شخص کی جو فرعون کے قریب ترین مشیروں میں شامل تھے، جس کا نام تھا حامان۔ وہ طاقتور تھا، دولت مند تھا، لیکن اس کے دل میں انسانیت کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا غلطیاں تھیں جنہوں نے حامان کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کہانی میں ہمارے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے؟ یہ ویڈیو آپ کو حامان کی عروج اور زوال کی وہ داستان سنائیں گے جو آج بھی ہمیں اپنی زندگیوں میں غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ محض ایک پرانی کہانی نہیں، بلکہ ایک سبق ہے جو آج کے دور میں بھی اتنا ہی سچا ہے جتنا اس وقت تھا۔ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ کس طرح طاقت کا نشہ اور غرور انسان کو اندھا کر دیتے ہیں، اور وہ کون سے عمل ہیں جن کے نتائج ہمیشہ کے لیے ہماری نصیبوں کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر آپ اس دنیا کی عارضی طاقت اور اصل کامیابی کے درمیان فرق کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ حامان کا تعلق فرعون کے دربار سے تھا اور وہ مصر کے اہم ترین وزیروں میں شمار ہوتا تھا۔ تاریخی اور قرآنی روایات کے مطابق حامان کے والد کا نام بصر یا امن بیان کیا جاتا ہے، اور وہ ایک طاقتور خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو مصری سلطنت میں اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ حامان کی والدہ کا نام خاص طور پر نہیں ملتا، مگر کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بڑی خاندان سے تھے اور حامان کی تربیت ایسے کی گئی کہ وہ طاقت، دولت اور اثر و رسوخ کی خاطر ہر حد تک جا سکتا تھا۔ حامان کی شخصیت میں غرور اور تکبر کی جھلک اس کی تربیت اور پس منظر کا نتیجہ تھی، اور اس نے فرعون کی حمایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہو کر اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا۔ جب ہم حامان کے دور کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ وقت تھا جب دنیا کے سب سے بڑی اور طاقتور حکمران فرعون مصر کی سرزمین پر حکومت کر رہا تھا۔ یہ دور ظاہری شان و شوکت، بے پناہ دولت اور عظیم سلطنتوں کا تھا، لیکن اس کے ساتھ ظلم، تکبر اور لوگوں کو غلام بنانے کا بھی۔ حامان فرعون کا خاص مشیر اور دوست تھا، جو نہ صرف اس کے ہر غلط فیصلے کی تائید کرتا بلکہ لوگوں پر ظلم کے نظام کو قائم رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل فرعون کے ظلم کا شکار تھے۔ حامان کا نام تاریخ میں اس لیے مشہور ہوا کیونکہ وہ فرعون کے ساتھ مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلانے اور ان کی قوم کو تباہ کرنے کی سازشوں میں شامل تھا۔ حامان کو اپنی طاقت، دولت اور اثر و رسوخ پر ناز تھا، اور یہی غرور اسے اندھا کر گیا۔ اہم واقعات میں سے ایک وہ ہے جب فرعون اور حامان نے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت کو چیلنج کیا۔ حامان نے فرعون کو یقین دلایا کہ ان کے خلاف جنگ ضروری ہے، اور ان کی مدد سے ایک عظیم برج بنانے کی بات، تاکہ وہ آسمانوں پر چڑھ کر خدا کو دیکھ سکے اور موسیٰ علیہ السلام کی دعووں کو جھٹلایا جا سکے۔ حامان کی یہی غرور بری سوچ اور فرعون کے ساتھ اس کی سازش اسے تباہی کی طرف لے گئی۔ حامان کی شخصیت کا جائزہ لی تو وہ ایک ایسا فرد تھا جس کی زندگی کا محور صرف طاقت، دولت اور غرور تھا۔ وہ فرعون کا مشیر تھا، لیکن اس کے دل میں انسانیت کی کوئی قدر نہیں تھی۔ اسے صرف اپنے مقام اور دنیاوی عزت کی فکر تھی، اور یہ وہ چیزیں تھی جنہوں نے اس کی سوچ کو اندھا کر دیا۔ حامان کو حوصلہ افزائی صرف فرعون کی خوشنودی تھی، اور وہ ہر اس قدم پر چلتا تھا جو اسے دنیا کی عارضی عظمت دلوا سکے۔ لیکن حامان کا انجام کیا ہوا؟ جیسے جیسے اس کی طاقت بڑھی، ویسے ہی اس کا زوال بھی قریب آتا گیا۔ اس کے ظلم، تکبر اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نے اسے اس آندھی تباہی کی طرف دھکیل دیا جہاں دنیا کی تمام دولت اور طاقت بھی اسے بچا نہ سکی۔ جب ہم حامان کی کہانی پر غور کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ تکبر اور غرور کا ہے۔ حامان کا غرور صرف اس کی مقام اور دولت تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی ظلم پر فخر کرتا تھا۔ اس نے اللہ کی طرف سے بھیجے گئی پیغام کو حقیر سمجھا اور اس یقین میں مبتلا تھا کہ اس کی طاقت اسے ہر انجام سے بچا لیں گی۔ لیکن قرآن ہمیں بار بار یہ بتاتا ہے کہ غرور انسان کو ہمیشہ اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ حامان نے جس بلند مقام پر پہنچنے کی کوشش کی، وہی مقام اس کی زوال کا سبب بنا۔ غرور اور تکبر کا نتیجہ ہمیشہ تباہی اور رسوائی ہوتا ہے، اور حامان کی کہانی اس کی واضح مثال ہے۔ اگر عمل کے نتائج پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حامان کے فیصلے صرف اس کی اپنی زندگی کو نہیں بلکہ پوری معاشرے کو متاثر کر رہے تھے۔
فرعون کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل پر ظلم کرنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے کی اس کی اقدامات نے ایک قوم کو گمراہی کی طرف دھکیل دیا۔ ہر انسان کے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، اور حامان کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جو لوگ ظلم اور جھوٹ کے راستے پر چلتے ہیں وہ نہ صرف خود برباد ہوتی ہے بلکہ دوسروں کی زندگیاں بھی برباد کرتے ہیں۔ ایک طرف حامان تھا جو فرعون کے ظلم کا ساتھی بن کر دنیاوی طاقت کے نشے میں تھا، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار تھے جو اپنے ایمان کے ساتھ اللہ کے سچے پیغام کے حامل تھے۔ یہ تضاد ہمیں دکھاتا ہے کہ دنیاوی طاقت اور دولت کبھی ایمان کے مقابلے میں کڑی نہیں ہو سکتی۔ حامان اور اس کے جیسے لوگ وقتی طور پر غالب آ سکتے ہیں، لیکن آخر کار ایمان اور حق کی جیت ہوتی ہے۔ وفادار لوگ چاہے دنیا اعتبار سے کتنی ہی کمزور ہو، اللہ کی مدد سے ہمیشہ سرخرو ہوتے ہیں۔ حامان کی کہانی سے جو سبق ہم نے سیکھے وہ نہ صرف تاریخ کا حصہ ہے بلکہ ہمارے روزمرہ کی زندگیوں کے لیے بھی بے حد اہم ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم ان اسباق کو اپنی زندگی میں کیسے لاگو کریں۔ سب سے پہلے تکبر اور غرور سے بچنا ضروری ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں چاہے کسی بھی مقام پر ہو، ہمیں عاجزی اور انکساری کو اپنانا چاہیے۔ طاقت اور دولت وقتی ہے، لیکن جو چیز ہمیشہ قائم رہتی ہے وہ انسان کا کردار اور اس کا ایمان ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں عاجزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو نہ صرف ہم خود کامیاب ہوں گے بلکہ ہم دوسروں کے لیے بھی روشنی کا باعث بنیں گے۔ دوسری بات، عمل کے نتائج کا ہمیشہ خیال رکھیے۔ ہمارے فیصلے اور اقدامات صرف ہمیں یہی متاثر نہیں کرتے بلکہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے لیے رحمت کا باعث بنیں گے تو یقیناً ہماری زندگیاں خوشگوار اور برکتوں سے بھرپور ہوں گے۔ حامان کی کہانی سے سیکھیے کہ ظلم اور خود غرضی کا راستہ نہ صرف ہمیں برباد کرتا ہے بلکہ یہ معاشرتی بگاڑ کا بھی سبب بنتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، مشکلات کا سامنا کرنے میں حوصلے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں ہر ایک کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن ایمان اور سچائی پر ڈٹے رہنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کی مثال ہمارے سامنے ہے، جنہوں نے ہر ظلم، ہر مصیبت کے باوجود اپنی ایمان کو مضبوط رکھا۔ اسی طرح جب آپ کو زندگی میں مشکلات پیش آئی تو ہمت نہ ہارے۔ یاد رکھیں، ہر مشکل کے بعد آسانی آتا ہے، اور اللہ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو صبر اور حوصلے کے ساتھ حق کا راستہ اپناتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، آپ ایک بستی میں رہتے ہیں جہاں ہر طرف سمندر کی لہریں گونج رہی ہے اور روزمرہ کی زندگی آپ کو آسانی سے گزرتی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن پھر ایک دن اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، ایک ایسا حکم جس کا مقصد صرف آپ کے دل کی سچائی کو پرکھنا ہے۔ آج ہم ایک ایسے قوم کی کہانی جانیں گے جنہوں نے اللہ کے حکم کو اپنی مفادات کے لیے توڑ مروڑ کر اپنایا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے چھوٹے سے فائدے کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دیا۔ یہ کہانی ہے اصحاب سبت کی، جو ایک ہی دن میں نافرمانی کے راستے پر چل کر اپنے آپ کو بربادی کی گہرائیوں میں دھکیل بیٹھے۔